الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگوں، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور اتباع نہ کرو شیطان کے قدموں کی. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے. فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، پس اگر پھسل گئے تم اس کے بعد جب تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے. فاعلموا، پس جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 25واں رکوع آیت نمبر 208 اور 209 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل اللہ رب العزت نے 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا. نمبر 1 وہ لوگ جو باتیں تو بہت کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں، در حقیقت اندر سے جھگڑالو، فسادی اور تباہیوں کا سوچنے والے ہیں. اور اگر انہیں کوئی بات سمجھائی جائے اور اللہ کا خوف دلایا جائے تو آگے تکبر کرتے ہیں. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کل کے سبق میں ہم نے پڑھا بعض ایسے لوگ بھی ہیں، دوسری قسم، جنہوں نے اپنی جان کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیچ ڈالا اور باقی سارے مفادات کو پس پشت ڈالا. ایک ہی مقصد رکھا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آج کے سبق میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ تم سارے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس سے قبل ہم سورۃ البقرہ میں ہی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب کے حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. جو شخص ایسا ہو کہ اللہ کی کتاب کو تو مانتا ہو لیکن اس کے احکامات میں سے بعض کو مانے اور بعض کو چھوڑ دے، وہ دنیا میں ذلیل ہوگا اور آخرت میں عذاب کی بھیڑ چڑھایا جائے گا. تو تقریباً وہی بات اب اللہ اہل اسلام کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی بعض احکامات کو تو مانو اور بعض کو چھوڑ دو. جو تمہارے مزاج کے مطابق ہوں وہ تو بالکل جناب ہم ماننے کے لیے تیار ہیں،
اور اگر کوئی شرعی حکم میری طبیعت کے خلاف ہوا تو میں اس کو چھوڑ دوں، اور میں ایسے نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، اللہ کی شریعت کے سامنے اپنی طبیعت کو پیچھے رکھو، شریعت کو آگے رکھو۔ طبیعت کو اگر آگے رکھ لیا تو پھر حشر تمہارا بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ چنانچہ ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ مفسرین بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح ان کے کچھ اور ساتھی بھی جو مسلمان ہوئے یہودیت سے، انہوں نے یہ سوچا کہ چلو ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں، کچھ چیزیں جو پہلے ہمارے پرانے مسلک میں مذہب میں تھی یہودیت میں، چلو ہم بعض ان چیزوں پر بھی عمل کرتے رہے۔ مثلا ہفتے کا احترام، اور اسلام میں تو جمعے کا ہے نا، تو ایسے ہی وہاں ہفتے کا تھا تو وہ بھی ہم کرتے رہے، جمعے کا بھی چلو کرتے رہے، ہفتے کا بھی ساتھ کرتے رہے۔ اسی طرح جناب اونٹ کا گوشت وہ یہودی نہیں کھاتے تھے، ہم بھی نہیں کھاتے۔ اسی طرح جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی اجازت چاہی کہ کیا ہم نماز کی بعض رکعتوں میں کبھی کبھی تورات کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں؟ تو اس قسم کے سوالات جب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں، اب جب تم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو پچھلا دین جو منسوخ ہو گیا ہے، اب اس کی طرف جھکنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تمہارے لیے اسلام ہی کافی ہے۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ وہ ایک دفعہ یہودیوں سے ملے اور ان سے کہا کہ تورات کی کوئی اہم باتیں مجھے لکھ کر دے دو۔ انہوں نے لکھ کر ایک صفحے پر دے دیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صفحہ یا چند ورقے وہ لے کر آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہاں آ کر پڑھنا شروع کر دیا، اور ذہن میں یہ خیال تھا کہ نبی پاک بڑے خوش ہوں گے بھی تورات لے آیا ہے اور اس کو پڑھ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے آثار چہرے سے نمایاں ہوتے، اسی طرح خوشی کے آثار بھی۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے ہوئے اور آپ نے آگے سے بہت کچھ ڈانٹنا شروع کر دیا اور یہ اور اس طرح کا نہیں، بلکہ آپ کے چہرے کے آثار سے صحابہ محسوس کر جاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناگواری محسوس کر رہے ہیں، غصہ محسوس فرما رہے ہیں۔ تو آپ کے صرف چہرے کے آثار یہ بتانے لگے کہ آپ کو یہ طرز عمل پسند نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس دلایا گیا تو فوراً انہوں نے وہ ورقے لپیٹ دیے اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اللہ کے رب ہونے پر بھی راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر بھی راضی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی اور رسول ہونے پر بھی خوش ہوں۔ یہ کلمات دہرائے، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا عمر تمہیں کیا ضرورت تھی ان کے پاس جا کر ان سے تورات کی باتیں لکھوانے کی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہوا ہے۔ اور آج اگر موسیٰ علیہ السلام خود آ جائیں نا جن پر تورات نازل ہوئی تو ما وسعہ الا اتباعی، ان پر بھی میری اتباع لازم ہے۔ اور واتبعتموہ وترکتمونی لو بدا لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن الہدی، اب اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آئیں اور تم سارے مجھے چھوڑ کر کہو ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے تو بھٹک جاؤ گے، کیونکہ اب ان خود موسیٰ علیہ السلام پر بھی میری اتباع لازم ہے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی وہاں جا کر؟ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خاتم النبیین اور سید المرسلین نبی عطا فرمایا ہے۔ اب ہمیں کسی اور کتاب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں اور کسی اور کو پیشوا بنانے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ میں اگر ہم غور کریں اور پھر وہ جو اہل کتاب کا طرز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں خصوصاً اسی صورت میں پہلے پارے میں، کہ ان کا طرز دیکھیں کہ جو آیات ان کے مطابق ہوتی مرضی کے وہ بیان بھی کرتے، ان پر عمل بھی کرتے تورات شریف کی، اور جو آیات ان کے مزاج کے مخالف ہوتی، جن میں اللہ کی توحید ہوتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہوتی یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا، ان کو چھپا لیتے، ان کے ساتھ جھوٹ ملا لیتے۔ قرآن نے بیان کیا لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق، چھپاتے تھے، اسی طرح بات کو گول مول کرتے تھے۔
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کو مانتے بعض کو چھوڑتے تھے۔ آج اگر ہم بھی قرآن کے ساتھ وہی سلوک کریں کہ جناب جو جی میں آئے اور جو پسند آئے وہ تو مانیں اور جو پسند نہ آئے اس کو چھوڑ دے، تو یہ آیت ہمیں یہ تنبیہ کر رہی ہے بے دھیان کرنا، وہ والا کام نہ کرنا جو انہوں نے کیا تھا اپنی کتاب کے ساتھ، کہ جو مزاج میں آیا وہ تو مان لیا اور جو مزاج کے خلاف ہوا وہ چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پہ قرآن نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھنی شروع کر دی۔ قرآن نے کہا مال میں سے زکوٰۃ بھی دو، یہ ذرا ہمیں مشکل لگا تو ہم نے چھوڑ دیا، ایسے نہ کرنا۔ قرآن نے کہا مالداروں پہ حج بھی فرض ہے، یہ ہم نے چھوڑ دیا۔ قرآن نے کہا میراث میں بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کو مکمل حصہ دو، یہ ہم نے چھوڑ دیا۔ قرآن نے کہا سود جو ہے نہ لو اور سودی نظام کے قریب بھی نہ بھٹکو ورنہ اللہ اس کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ ہمیں مشکل لگا۔ اسی طرح قرآن نے دیگر احکامات لیے تو ہمیں وہ مشکل لگے، تو فرمایا دھیان کرنا، بعض احکامات کو مان کر بعض کو چھوڑنا، یہ کام نہ کرنا، یہ تو ان لوگوں نے کیا تھا اور ان کی ذلت اور رسوائی بھی تم نے دیکھ لی اور سن لی، ایسے ہی کہیں تم بھی اللہ کی نگاہوں میں گر نہ جاؤ۔ آج مسلمانوں نے ایسے ہی کیا تقریباً کہ اپنی خواہشات کو سامنے رکھا، طبیعت کو آگے رکھا، شریعت کو پیچھے رکھا، طبیعت آگے رہی شریعت پیچھے رہی، اور جو شریعت کا حکم طبیعت سے موافق نہ ہوا اس کو چھوڑ دیا، تو حالت کیا ہوئی؟ مسلمان رسوا ہو گئے، مسلمان عزت دار قوم ہونے کے باوجود دنیا میں ذلیل ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابھی میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، وما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، جو بندہ یہ کام کرے گا کہ اللہ کے احکامات میں سے بعض کو مانے گا اور بعض کو پس پشت ڈالے گا، دنیا میں اللہ اس کو ذلیل کریں گے، یہ دنیا کی سزا ہے۔ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، عزت نہیں رہے گی اس کی، اور ویوم القیامہ یردون الی اشد العذاب، اور دن قیامت کے شدید عذاب کا بھینٹ چڑھ جائے گا۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، سارے کے سارے مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اچھا، اب اس میں ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ ایک آدمی شریعت کا کوئی بھی حکم ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا حکم ہے، اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ سے معافی مانگے، اپنے آپ کو سمجھے کہ میں غلط کر رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ معاف فرمائیں گے، لیکن یہ نہ کہے کہ یار اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ کسی شرعی حکم کو اس کو یہ نہ کہے کہ جناب وہ چھوڑو جی اس میں کیا رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے، باقی ہم سے بہت زیادہ اچھا ہے، تو وہ داڑھی کے متعلق جب اسے کہا جائے کم از کم یہ نہ کہے کہ اس کی ضرورت نہیں، وہ جی ایسا داڑھی والے تکے ہوئے اندر رکھی ہوئی داڑھیوں والوں نے بڑے کام کیے، ہم جانتے ہیں، یہ یعنی اعتراض نہ کرے، اس کو حقیر نہ سمجھے، وہ اپنی اس غلطی کا اعتراف کرے کہ مجھ سے یہ غلطی ہے، میں کوشش کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں، میں انشاءاللہ توبہ بھی کرتا ہوں، تو اس طرح کہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شاید اس کی غلطی معاف کریں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر وہ حقیر سمجھے گا، چھوڑو جی کیا ضرورت ہے۔ ایک انسان کو کہا جائے ٹخنا ننگا رکھو، تو پتہ ہے وہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، مولویوں توڑی ستھونا جیسی سیدھی نہیں ہوئی، کہہ رہے ہوتے ہیں نا، آپ ابھی تک شلوار کے چکر میں دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، یعنی گویا کہ حقیر سمجھا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ شریعت کے کسی حکم کو حقیر نہ سمجھے، اور علماء نے یہ لکھا ہے کتابوں میں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر شریعت کے احکامات اس سے رہ جاتے ہیں، وہ استغفار کرتا رہتا ہے، امید ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ غلطیاں معاف بھی فرمائیں گے۔ لیکن اگر ایک آدمی شریعت کے کسی حکم کو حقیر سمجھتا ہے، فرمایا خطرہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ کہیں ایمان سے ہٹ کر نہ ہو جائے۔ حکم کس کا تھا، طریقہ کس کا تھا، اور یہ اس کو سمجھ حقیر رہا ہے، تو تحقیر کسی امر کی جائز نہیں، بلکہ جائز تو دور کی بات ہے، وہ خطرہ ہے کہ کہیں انسان کو کفر کی طرف نہ لے جائے اور خاتمہ اس کا غلط نہ ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے اپنے آپ کو بہت
سمجھنا کہ جناب میں نے بہت کر لیا، او جی ٹھیک ہے جی بس ہم سے اتنا بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے، ٹھیک ہے ہم سے اتنا ہو جائے تو بڑی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقیوں سے ہم بری ہو گئے ہیں۔ جتنا ہم سے ہوا ہم وہ کریں، باقی کی ہم کوشش کریں، اور ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم نے یہ سارا کرنا ہے، یہ ہم نے پورا کرنا ہے، ہم پورے کے پورے 24 گھنٹے کی زندگی ہماری اسلام میں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے پوچھنے والے نے پوچھا تھا نا کہ تم عبادت کتنی کرتے ہو؟ فرمایا ہم تو ہر وقت عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اور دنیا کے کام نہیں ہیں؟ کہ بالکل ہیں، لیکن وہ سارے کام بھی ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق کرتے ہیں۔ تجارت کرتے ہیں، شریعت نے جیسے بتایا اس طرح کرتے ہیں، تو ہمارا وہ عمل بھی کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے۔ تو پورے کے پورے اسلام صرف مسجد تک نہیں ہے، اسلام گھر کی زندگی میں ہے، اسلام وراثت کے قوانین میں ہے، اسلام بازار کی زندگی میں ہے، اسلام سیاست میں ہے، اسلام تخت پر ہے، اسلام صرف ایک کمرے کا دین نہیں ہے، اسلام پورے عالم اسلام، پوری دنیا کا دین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، سارے کے سارے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت اتباع کرنا شیطان کے قدموں کی۔ خطوات، خطوہ جب ایک آدمی قدم اٹھاتا ہے نا تو پچھلا پاؤں یہاں پہ ہے اور اگلا وہاں پہ رکھتا ہے، تو یہ بیچ میں جو جگہ ہے نا یہ ایک قدم ہے، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ یعنی جو ادھر شیطان جا رہا ہے تم ہی پیچھے قدم بھرتے بھرتے ادھر نہ چلے جاؤ، اس راہ کی طرف تم نہ چلے جاؤ۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ شیطان نے کہا تھا جب اللہ نے اس کو ذلیل کر کے نکالا تھا، کیا کہا تھا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ میں آدم کی ساری اولاد کو گمراہ کر دوں گا، کوئی نہیں چھوڑوں گا، ہاں الا عبادک منہم المخلصین، کچھ تیرے مخلص بندے بچے تو بچیں گے، ورنہ سب کو میں غلط راہ پہ لگا دوں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو ایسے حکم کروں گا اے اللہ تیری تخلیق کو بدل ڈالیں گے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو خواہشات میں لگا دوں گا، اور میں ان کو خواہشات کے پیچھے ایسا لگاؤں گا تیرا حکم چھوڑ دیں گے، اپنی خواہشات اور طبیعت کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور اسی کو اللہ دوسرے مقام پر یوں بیان کرتے ہیں، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنا الہ اپنی خواہشات کو بنایا ہوا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور جاننے کے باوجود پھر بھی گمراہی کی راہ پر چل رہا ہے۔ شیطان نے ایسا اس کو لگا دیا نا، تو فرماتے ہیں شیطان کی قدموں کی اتباع نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حدیث پاک میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، جیسے انسان کی رگوں میں خون چلتا ہے ایسے ہی رگوں میں شیطان بھی وسوسہ ڈال کے چلتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں 8ویں پارے میں، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان تمہیں دیکھتا ہے، اس کا لشکر بھی تمہیں دیکھتا ہے اور تم اس کو نہیں دیکھ پاتے۔ دشمن اتنا خطرناک اور نظر بھی نہیں آتا، چھپ کے وار کرنے والا، خناس، کیا کہتے ہیں؟ خناس، سورۃ الناس میں فرمایا خناس، خناس کو مطلب پیچھے ہٹ جانے والا، شرارت کرتا ہے، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، خود پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، جیسا کہ شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کر، فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، انسان کفر کر لیتا ہے، شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، کہتا ہے اب تو جانا اور تیرا رب جانا۔ چلو موت کا وقت جب آتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے، کبھی اس کی ماں کی شکل میں، کبھی اس کے دوست کی شکل میں، کبھی جناب کسی شکل میں، اور آ کے اسے پوری کوشش کرتا ہے کفر کی طرف۔ سخت تکلیف میں ہے، یہ کلمہ کفر کہہ دے بچ جائے گا، آسانی ہو جائے گی، سانس تیرا چل پڑے گا، اس قسم کی باتیں تاکہ انسان کلمہ کفر کہہ دے۔ اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ لقنوا موتاکم بشہادت اللہ الہ الا اللہ، مرنے والوں کے کلمے کی تلقین کرو۔ تلقین کا مطلب ان کے پاس تم کلمہ پڑھو تاکہ اسے کلمہ یاد آئے کہ نہیں میں تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تھا، یہ جو مجھے کہہ رہا ہے یہ بدبخت غلط کہہ رہا ہے۔ لیکن وہ کب یاد آئے گا؟ جب دنیا میں لا الہ الا اللہ کی طرف دھیان ہوگا تب یاد آئے گا نا۔ یہ بات بندے کو ذہن میں ہو، بندہ یاد کرائے تو یاد آتی ہے نا، کوئی ذہن میں کوئی نہ ہو تو کدھر یاد آتی ہے۔ فرمایا انہ لکم عدو مبین۔ اب آگے فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، پس اگر تم پھسل گئے واضح دلائل آ جانے کے بعد، واضح دلائل آ گئے کہ اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو جانا ہے، اسی میں کامیابی ہے، غیروں کے طریقوں میں کامیابی نہیں، کامیابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے، اور آپ کی غلامی کے اندر کامیابی ہے، غیروں کے طریقوں میں قطعاً کوئی کامیابی نہیں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ مغرب والے کیا کرتے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ ہم نے ان کے طریقوں کو نہیں اپنانا، ہم نے کلمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود ہم پھسل کر ادھر چلے گئے، پھسل گئے تم، صراط مستقیم سے ہٹ گئے تم، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو تم نے چھوڑ دیا، تو پھر سنو، فرمایا فَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تو غالب ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ غالب ہے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، وہ غالب ہے، سب پر اسی کا حکم چلتا ہے، تو تم پر بھی حکم اسی کا چلے گا۔ تم چاہے جس کی طرف مرضی بھاگتے رہو، فیصلہ کرنا ہے تو رب نے کرنا ہے، اور تم نے حاضر ہونا ہے تو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اور حکیم ہے، حکمت والا، فوری نہیں پکڑتا، مہلت دیتا رہتا ہے، جب اس کی حکمت آئے گی تب وہ پکڑ لے گا، اور اس کا کوئی حکم بھی حکمت کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے تم کسی اور کی طرف کیوں بھاگتے ہو حکیم کے حکم کو چھوڑ کر؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے نا، تو جمعے والے دن اسلام نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے وقت کاروبار بند کر دو، ہم نہیں دیکھتے، جمعے کا ٹائم ہوتا ہے، مارکیٹیں یوں چل رہی ہوتی ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کیا جمعے کا دن ہے یا نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ اتباع کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم، پس اگر تم پھسل گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، اس کے بعد کہ جب تمہارے پاس واضح دلائل بھی آ گئے، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔